بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامی کتاب داستان عشق دلاور زینبیوں سید حشمت علی شاہ۔ عزیزان، کچھ عرصے پہلے ایک شہید کی چند جملات اور اپنی ماں کے نام پیغام سننے کا موقع ملا۔ آپ نے مختلف شہداء کے پیغامات سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، لیکن اس پیغام میں ایک عجیب بات تھی کہ کچھ دیر کے لیے تو میں ساکت ہو کے رہ گئی تھی اور آنکھیں شہداء کی محبت سے باوضو ہو گئیں کہ کتنے عظیم لوگ ہیں یہ۔ شہید نے اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا کہ تم اس سال بھی آؤ گے نا ہمارے قبروں پر، ہمیں یاد رکھو گے نا؟ اور اپنی ماں سے کہا، ماں آپ نے بہت دعا کی تھی نا کہ میرا جنازہ مل جائے، اور دیکھیں میرا جنازہ مل گیا، لیکن ماں میری خواہش تھی کہ میرا جنازہ نہ ملتا۔ جن شہداء کے جنازے نہیں ملتے ان کی پذیرائی مادر جان زہرا کرتی ہے۔ ماں آپ نے مجھے حضرت زہرا کی فرزندی سے محروم کر دیا۔ ان جملات کو سننے کے بعد میرے دل میں ایک عجیب اضطراب اور تڑپ پیدا ہو گئی اور شہداء سے عشق میں مزید اضافہ ہوا۔ شہداء آسمان پر چمکتے ہوئے درشقاں ستارے ہیں اور ہر ستارہ اپنی پہچان جدا رکھتا ہے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ وہ شہداء جن کو جناب زہرا کی فرزندی نصیب ہوتی ہے وہ تو تمام شہداء میں بلند مقام رکھتے ہوں گے۔ یہ جس شہید کی داستان ہے وہ بھی انہی شہداء میں سے ہیں جنہوں نے اپنی خلوص اور عشق سے مادر جان زہرا کی فرزندی کو پا لیا، اور یہ شہید بالخصوص حضرت زہرا سے ایک اور نسبت رکھتے ہیں جو بہت ہی کم کسی اور کو نصیب ہوئی ہوگی۔ شہید علی شاہ کی اس خصوصیت نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا کہ اس مجاہد میں ایسی کیا بات ہے جو انہیں اس مقام تک لے آئی۔ کچھ دن تک یہی سوچ کے مضطرب ہوتی رہی، لیکن کوئی صراحت نہیں آ رہا تھا۔ دنیا میں مختلف طرح کی محبتیں اور عشق پائے جاتے ہیں، لیکن شہداء کا عشق اپنی تڑپ جدا رکھتا ہے، اور جس دل میں شہداء کی خون کی تپش پیدا ہو جائے تو ایک لحاظ سے تو انسان پرسکون ہو جاتا ہے، لیکن دوسری نظر سے دیکھا جائے تو اس میں ایک عجیب سا تلسم ہے جو انسان کو باقی سب چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور فقط ایک ہی تڑپ باقی رہ جاتی ہے جو بے اختیار شہیدوں کی طرف کھینچتی ہے۔ میں اسی تڑپ کا شکار ہو چکی تھی، اور اس شہید نے اس تڑپ میں اضافہ کر دیا تھا۔ اب مجھ پر دن رات ایک ہی دھن سوار تھی کہ اس شہید کی خون میں کون سا راز پوشیدہ ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے ہی بے مثل ہوتی ہے، لیکن کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی خاص مقصد کے لیے محبت، عشق اور فداکاری کی ایک خاص جذبے سے تخلیق کیا جاتا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے اقبال نے کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ 1994 کے ایک سرد مہینے نومبر میں بہکر شہر کے ایک قریبی علاقے میں ایک نرم و نازک وجود نے اپنی آنکھیں کھولیں، جسے بڑی چاہ سے علی حشمت نام دیا گیا اور سادات گھرانے کا فرزند ہونے کی وجہ سے بعد میں علی شاہ پکارا جانے لگا۔ دنیا میں دو قسم کی مائیں ہوتی ہیں، ایک ماں وہ جو اپنے بچے کی ہر طرح سے حفاظت کرتی ہے، اس کو دنیا کے سرد و گرم سے بچاتی ہے، اس کی تمام جسمانی ضروریات کو پورا کرتی ہے، اور دوسری قسم وہ جو اپنے بچے کو جسمانی صحت مندی کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی مضبوط رکھتی ہے، اور جب دین کو ضرورت پڑے تو یہ بھول جاتی ہے کہ اس کا پھول، اس کا جگر گوشہ اسے کتنا عزیز ہے۔ اسے یاد رہتا ہے تو فقط اتنا کہ عشق حقیقی خدا کی ذات ہے اور سب کچھ اس پر قربان ہے۔ دوسری قسم کی ماؤں کی جھلک آپ کو کربلا میں بھی نظر آ سکتی ہے، اور آج کی کربلا دفاع حرم حضرت زینب علیہ السلام کی جنگ میں بھی علی شاہ نے دوسری قسم کی ماں کی گود میں پرورش پائی، جس گود کی پاکیزہ تربیت نے انہیں جذبہ حسینی سے سرشار کر دیا۔ ان کی ماں کہتی ہے کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا اور میں نے منت مان لی کہ خدا مجھے بیٹا عطا کرے تو 22 رجب کی نیاز دلاؤں گی، اور یہ علی کی پیدائش کے بعد پہلی نیاز دلائی گئی۔ آج بھی ان کے گھر میں یہ نیاز اسی طرح دلائی جاتی ہیں جیسا کہ علی کی زندگی میں، اور ان کے والوں سے مل کے یہی محسوس ہوتا ہے کہ علی آج بھی ان کے زندگی میں موجود ہیں۔ برادر شہید کی زبانی: علی عام بچوں کی طرح تھا اور اسی طرح اپنی ماں کو پیارا تھا جیسے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ علی میں تمام گھر والوں کی خصوصاً اماں کی جان بن تھی۔ اکثر مذاقاً کہتا، سب سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے ورنہ گھر کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ گھر سے بہت کم نکلتا تھا،
اور دیگر بچوں کی طرح گلی محلے کے بچوں سے کھیل کود کے بجائے زیادہ وقت گھر میں ہی گزارتا تھا۔ میٹرک کی تعلیم پاکستان سے مکمل کرنے کے بعد علی میرے پاس ایران آ گیا۔ میں یہاں قم میں مدرسہ امام خمینی کا طالب علم تھا۔ یہیں آ کر علی بھی میرے ساتھ رہنے لگا۔ جس وقت یہ میرے پاس آیا تھا ابھی اس کی داڑھی بھی ٹھیک سے نہیں آئی تھی اور عمر میں کافی فرق ہونے کی وجہ سے اور کچھ سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجھے بالکل اپنے بیٹے کی طرح ہی پیارا تھا اور علی بھی مجھے اکثر اوقات بابا ہی بلاتا تھا۔ کچھ دن قم میں زیارات اور سیر و تفریح میں گزارا۔ اس کے بعد میں علی کو ساتھ لے گیا اور حفظ قرآن میں اس کا داخلہ کروا دیا۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ میری زندگی میں جو ایک تنہائی کا احساس تھا وہ ایک دم جیسے ختم ہو کے رہ گیا۔ میں اور علی قم میں مختلف جگہ پر سیر کے لیے جاتے، حرم حضرت معصومہ قم کی زیارت کے لیے جاتے اور اس پرنور فضا میں مل کر کافی دیر بیٹھتے، قم کی گلیوں میں مل کر گھومتے۔ کہیں بھی جانا ہوتا تو علی میرے ساتھ ہوتا تھا۔ زندگی میں جیسے زندگی آ گئی تھی، یہ مجھے ایسے ہی عزیز تھا جیسے کسی مہربان باپ کو اپنا بیٹا۔ اب زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزرنے لگا۔ مجھے علی کی صورت میں اگر دوست ملا تھا تو علی کو میری صورت میں مہربان باپ